اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم پر نہیں گزرے حالات ان لوگوں کے جیسے جو ہو چکے تم سے پہلے کہ پہنچی ان کو سختی اور تکلیف اور جھرجھرائے گئے یہاں تک کہ کہنے لگے اللہ اور جو اس کے رسول کے ساتھ ایمان لائے کب آئے گی اللہ کی مدد۔ سن رکھو کہ اللہ کی مدد یقیناً قریب ہے۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دے کہ جو کچھ تم خرچ کرو مال سو ماں باپ کے لیے اور قرابت داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور محتاجوں کے اور مسافروں کے، اور جو کچھ کرو گے تم بھلائی سو بے شک اللہ کو خوب معلوم ہے۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ فرض ہوئی تم پر لڑائی اور وہ بری لگتی تھی تم کو، اور شاید کہ بری لگے تم کو ایک چیز اور وہ بہتر ہو تمہارے حق میں، اور شاید تم کو بھلی لگے ایک چیز اور وہ بری ہو تمہارے حق میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور تجھ سے پوچھتے ہیں مہینہ حرام کو کہ اس میں لڑنا کیسا ہے، کہہ دے کہ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور روکنا اللہ کی راہ سے اور اس کو نہ ماننا، اور مسجد الحرام سے روکنا اور نکال دینا اس کے لوگوں کو وہاں سے، اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اور لوگوں کو دین کی باتوں سے بچلانا ہٹانا یعنی قتل سے بڑھ کر بھی ہے، اور کفار تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ تم کو پھیر دیں تمہارے دین سے اگر قابو میں پاویں، اور جو کوئی پھرے تم میں سے اپنے دین سے پھر مر جاوے حالت کفر میں تو ایسوں کے ضائع ہوئے عمل دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ لوگ رہنے والے ہیں دوزخ میں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك
يرجون رحمة الله واللہ غفور الرحیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کی ہجرت اور لڑے اللہ کی راہ میں اور وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ تجھ سے پوچھتے ہیں حکم شراب کا اور جوئے کا، کہہ دے ان لوگوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدے بھی لوگوں کو، اور ان لوگوں کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ اور تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دے جو بچے اپنے خرچ سے۔ کذالک اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے حکم تاکہ تم فکر کرو۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی باتوں میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ دنیا اور آخرت کی باتوں میں اور تجھ سے پوچھتے ہیں یتیموں کا حال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے سنوارنا ان کے کام کا بہتر ہے، اور اگر ان کا خرچ ملا تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والے اور سنوارنے والوں کو، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈالتا، بے شک اللہ زبردست ہے تدبیر کرنے والا۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لے آئیں، اور البتہ لونڈی مسلمان بہتر ہے مشرک بیوی سے اگرچہ وہ تم کو بھلی لگے، اور نکاح نہ کرو مشرکین سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، البتہ غلام مسلمان بہتر ہیں مشرک سے اگرچہ وہ تم کو بھلا لگے۔ وہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے، اور بتلاتا ہے اپنے حکم لوگوں کو تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ پہلے بات کرتے ہیں ربط آیات کا۔ اوپر کی آیت میں کفار کو ہمیشہ انبیاء و مومنین کے ساتھ اختلاف اور خلاف کرتے رہنا مذکور تھا، جس میں ایک گونا مسلمانوں کو تسلی دینا بھی مقصود تھا جن کو استہزاء کفار سے ایذا ہوتی تھی۔ اور یہ خلاف تمہارے لیے نیا نہیں، ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ کفار مومنین کو ایذا دیتے ہیں اور تکالیف دیتے ہیں، اور اس میں ایذاؤں کے اوپر تسلی دے رہے ہیں مسلمانوں کو، کیونکہ کامل حربت تو آخرت کی محنت سے ہی اٹھانے میں۔ اب خلاصہ تفسیر کی بات کرتے ہیں۔ دوسری بات سنو، تمہارا کیا خیال ہے کہ جنت بھی مشقت داخل کی جاؤ گی، حالانکہ ابھی کچھ مشقت تو اٹھائی نہیں، کیونکہ تم تو ہنوز ان مسلمانوں کو لوگوں کا سا عجیب واقعہ پیش نہیں آیا جو تم سے پہلے لوگ گزرے، ان پر مخالفین کے سبب ایسی تنگی اور سختی واقع ہوئی اور مصائب سے ان لوگوں کو یہاں تک جنتیں ہوئی، اس زمانے کے پیغمبر تک جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے بے قرار ہو کر بول اٹھے کہ اللہ کی امداد کب ہوگی، جس ان کے جواب میں تسلی دی گئی یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی امداد نزدیک آنے والی ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب۔
یہاں قابل غور باتیں کیا ہیں؟ اول، محنت و مشقت اور مصائب کے آفات میں مبتلا ہوئے بغیر کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا۔ ارشاد ربانی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بہت سے گناہگار محض اللہ کے لطف و کرم اور مغفرت سے جنت میں داخل ہوں گے، ان پر مشقت نہ ہوگی۔ وجہ یہ کہ مشقت و محنت کے درجات مختلف ہیں۔ ادنا درجہ نفس و شیطان سے مزاحمت کر کے یا دین حق کے مخالفین کے ساتھ مخالفت کر کے اپنا عقائد کا درست کرنا ہے اور ہر مومن کو حاصل ہے۔ آگے وسط اور اعلیٰ درجات ہیں، جس درجے کی محنت و مشقت ہوگی اسی درجے کا دخول ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سب سے زیادہ سخت بلائیں اور مصیبتیں انبیاء علیہ السلام کو پہنچتی ہیں، اس کے بعد جو ان سے قریب تر ہیں۔ ٹھیک ہے، یسألونک ماذا ینفقون، 12واں خوم صدقے کے معرف کے بارے میں ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ثواب کے واسطے کیا چیز خرچ کریں اور کس موقع پر خرچ کریں؟ آپ فرما دیں، جو مال تم کو صرف کرنا ہو اس کی تعین تو تمہاری ہمت پر ہے۔ ہاں، موقع ہم بتلا دیتے ہیں، ماں باپ کا حق، قرابت داروں، بے باپ کے حقوق، بچوں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا، اور جو ان سے نیک کام کرو گے، خواہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو یا جو کچھ ہو، سو اللہ خوب باخبر ہے، اس پر ثواب ہے۔ اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ بروایت ابن ابی حاتم یہ کہ جب قرآن میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو چند صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انفاق فی سبیل اللہ کا جو حکم ملا ہے اس کی وضاحت چاہتے ہیں، کیا مال اور کون سی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور کس پر خرچ کی جائے؟ پہلے سوال میں کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، اس کا دوسرے میں کیا خرچ کریں اس کا سوال ہے، اور پہلے سوال کے جواب میں ارشاد قرآن میں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سوال کے دوسرے جز کو کہاں خرچ کریں اور زیادہ اہمیت دے کر جواب کو تفصیلی طور پر بیان کیا۔ پہلے جز میں کیا خرچ کریں کا جواب ضمنی طور پر دینا کافی سمجھا گیا ہے۔ اب الفاظ قرآن میں دونوں اجزاء پر نظر رکھی جائے۔ پہلے جز یعنی کہاں خرچ کریں کے متعلق ارشاد ہوا، ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، یعنی جو کچھ تم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو اس کے مستحق ماں باپ، رشتہ دار، بے باپ کے بچے اور مساکین اور مسافر ہیں۔ ٹھیک ہے، ماں باپ، رشتہ دار، بے باپ کے بچے، مساکین اور مسافر۔ دوسرے جز میں یہ کیا خرچ کرنے کا حکم ان الفاظ میں دیا گیا، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، یعنی جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کو اس کی خوب خبر ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ کی راہ میں تم پر کوئی تحدید اور پابندی نہیں کہ مال کی اتنی ہی مقدار صرف کرو، بلکہ اپنی استطاعت کے موافق خرچ کرو، اللہ کے پاس اس کا اجر پاؤ گے۔ کیا خرچ کریں اس کے لیے ارشاد فرمایا، قل العفو، آپ فرما دیں جو کچھ بچے اپنی ضروریات سے وہ خرچ کیا کریں۔ ان دونوں آیت سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ہدایت اور مسائل معلوم ہوئے۔ اچھا جی، آگے آیت میں ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، یہاں 13ویں آیت میں حکم فرضیت جہاد کے بارے میں ذکر ہے۔ جہاد تم پر فرض کیا گیا اور تم تو طبعاً لوگوں کو ناگراں معلوم ہوتا ہے، اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی بات کو گراں سمجھتے ہو اور واقع میں وہ تمہارے حق میں خیر اور مسلط ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کسی عمل کو تم مرغوب سمجھو اور واقع میں وہ تمہارے حق میں باعث خرابی ہو، اور ہر شے کا حق ہر شے کا حال اللہ پاک خوب جانتے ہیں اور پورا تم نہیں جانتے۔ اچھے برے کا فیصلہ اپنی خواہش کی بنا پر نہ کرو بلکہ حکم اللہ کے کاربند رہو۔ 14واں حکم ہے تحقیق قتال اور در شہر حرام، حکم تحقیق قتال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کا ایک سفر میں اتفاق سے کفار کے ساتھ مقابلہ ہو گیا۔ ایک کافر ان کے ہاتھ سے مارا گیا۔ جس روز ایک واقعہ ہوا رجب کی پہلی تاریخ تھی، مگر صحابہ اس کو جمادی الاخر کی چیز سمجھتے تھے اور رجب اشہر الحرم میں سے ہے۔ کفار نے اس واقعے پر طعن کیا کہ مسلمانوں نے شہر حرام کی حرمت کا خیال بھی نہ کیا۔ مسلمانوں کو اس کی فکر ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ بعض روایت میں ہے کہ خود بعض کفار مشرکین نے بھی آ کر حاضر ہو کر اعتراضاً سوال کیا۔ ارشاد ہوتا ہے، لوگ آپ سے شہر حرام میں قتال کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اس میں خاص طور پر یعنی عمداً قتال کرنا جرم عظیم ہے، مگر مسلمانوں سے یہ فعل بالقصد صادر نہیں ہوا بلکہ تاریخ کی تحقیق نہ ہونے کے سبب غلطی سے ہوا۔ تو تحقیق جواب یہ ہے کہ لازمی جواب یہ ہے کہ کفار مشرکین کسی طرح
ہی نہیں مسلمانوں پر اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں۔ اگرچہ شہر حرام میں لڑنا جرم عظیم ہے، لیکن کفار کی جو حرکتیں ہیں، اللہ کی راہ میں دین حق سے لوگوں کو روک ٹوک کرنا، مسلمانوں پر تکلیفیں پہنچانا، ڈر کے مارے لوگ مسلمان نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام کعبے کے ساتھ کفر کرنا اور خدا کی عبادت کے بجائے طواف کرتے ہیں، اور جب مسجد حرام کے اہل تھے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین ان کو تنگ اور پریشان کرتے ہیں، مسجد حرام سے خارج ہونے پر مجبور کرتے ہیں، ترک وطن کرنا پڑا، یہ جرم عظیم سادہ ہیں۔ اس پر فتنہ درازی اور ان کے قتال جو مسلمانوں سے صادر ہوا بدرجہ قباحت اس سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ قتل سے دین حق کی کوئی مضرت نہیں پہنچی۔ بہت سے لوگ اگر کوئی جان جائے خود ہی گنہگار ہوگا، اور ان حرکتوں سے تو دین حق کو ضرر پہنچتا ہے، ترقی رکتی ہے۔ انجام ارتداد کے بارے میں ذکر ہے کہ جو شخص تمہیں سے اپنے دین سے پھر جائے یعنی کافر ہونے کی حالت میں مرے تو ایسے لوگ نیک اعمال آخرت میں غارت ہو جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ وعدہ ثواب کے لیے اخلاص نیت، حقیقتاً جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا اور جہاد کیا، ایسے لوگ رحمت خداوندی کے امیدوار ہوتے ہیں، اور تم لوگوں سے یہ صفات علی سبیل المنع الخلود موجود ہیں۔ چنانچہ ایمان اور ہجرت تو ظاہر ہے، اس جہاد حقیقت میں شبہ ہو سکتا ہے، چونکہ تمہاری نیت تو جہاد ہی کی ہے، لہٰذا ہمارے نزدیک وہ بھی جہاد میں ہی شمار ہوگا۔ پھر ان صفات کے ہوتے ہوئے تم کیوں نہ امید کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف کرے اور ایمان و ہجرت کی وجہ سے تم پر رحمت کرے۔ معارف کی بات کرتے ہیں، اقامت جہاد کی۔ قرآن مجید کی آیت میں ہے اللہ نے مجاہدین کو تارکین جہاد پر فضیلت دی، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ ان میں ایسے لوگ جو کسی عذر کے سبب یا کسی دینی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ، ان کے بھلائی کا وعدہ مذکور ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر جہاد اور مسلمان پر فرض عین ہوتا تو اس کے چھوڑنے سے وعدہ حسنہ یعنی بھلائی کا وعدہ ہونے کی صورت نہ تھی۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا فَلَوْلَا نَفَرٌ مِّن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اور کیوں نہ کھڑی ہوئی تمہاری بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت اس کام کے لیے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، یعنی جہاد کا کام کریں کچھ تعلیم دین میں مشغول رہیں، اور جب ہی ہو سکتا ہے جب جہاد فرض عین نہ ہو بلکہ جہاد فرض کفایہ ہو۔ بخاری شریف کی حدیث و مسلم میں ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت جہاد کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کی جی۔ آپ نے فرمایا پھر جاؤ ان کی خدمت کرو اور جہاد کا ثواب حاصل کرو۔ معلوم ہوا کہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ توبہ میں اللہ پاک کا ارشاد یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم بوجھل بن جاتے ہو۔ اس آیت میں نفیر عام کا حکم مذکور ہے۔ خدا نخواستہ کسی وقت کفار کسی مسلمانوں پر حملہ آور ہو، مسلمانوں کی جماعت پر، اور مدافعت کے لیے جماعت پوری نہ ہو تو پھر سب پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید کی مذکورہ آیت سے جمہور فقہاء و محدثین کے نزدیک جہاد فرض کفایہ ہے۔ اشہر الحرم میں قتال کا حکم، یہ 4 مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم ہے، قتال حرام ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں شہر حرام میں قتال کی ممانعت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بھی اس بات کا حکم دیا۔ امام تفسیر عطا بن ابی رباح قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ یہ حکم ہمیشہ کے لیے باقی ہے، اور متعدد تابعین اس حکم کو ثابت غیر منسوخ قرار دیتے ہیں۔ جمہور فقہاء کے نزدیک بقول جساس عام فقہاء امسال کے مسلک پر یہ حکم ہے کہ اس مہینے میں قتال ممنوع نہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ اس کی ناسخ کی کون سی آیت ہے، فقہاء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے فرمایا قاتلوا المشرکین کافہ اس کی ناسخ ہے، اکثر حضرات نے آیت کو فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم کو ناسخ قرار دیا۔ لفظ حیث کو اس جگہ زمانے کے معنی میں لیا، مگر مشرکین کو جس مہینے میں اور جس زمانے میں پاؤ قتل کرو۔ بعض حضرات نے فرمایا اس حکم کا ناسخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے کہ خود آپ نے طائف کا محاصرہ اشہر الحرم میں کیا۔ حضرت عامر اشعری کو اشہر الحرم میں اوطاس کے جہاد کے لیے بھیجا۔
اس بنا پر عام فقہا اس حکم کو منسوخ قرار دیتے ہیں، جیسا اس نے فرمایا وہ قول الفقہاء الامصار۔ روح المعانی نے اس آیت کے تحت بیضاوی نے سورہ برات کے پہلے رکوع کی تفسیر میں اشہر الحرم میں قتال کی منسوخ ہونے پر اجماع امت نقل کیا، مگر تفسیر مظہری میں تمام دلائل کا جواب یہ ہے کہ اشہر الحرم کی حرمت کی تفسیر اس آیت میں موجود ہے، جس کو آیت السیف کہا جاتا ہے۔ ان العدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہما 4 حرم۔ اور یہ آیت قتال میں سب سے آخر میں نازل ہوئی خطبہ حجۃ الوداع جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 80 روز پہلے ہوا، اس میں اشہر الحرم کی تفسیر موجود ہے۔ اس آیت مذکورہ کا ناسخ نہیں کہا جا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ طائف ذی قعدہ میں نہیں ہوا بلکہ شوال میں ہوا، اس لیے اس کو بھی ناسخ نہیں کہہ سکتے۔ البتہ اشہر الحرم میں قتال کی حرمت متعلقہ جو آیت مذکور میں سے معلوم ہوتے ہیں وہ صورت مستثنیٰ قرار دی گئی۔ خود کفار ان مہینوں میں مسلمانوں سے قتال کرنے لگے تو جوابی حملہ اور دفاع کے لیے مسلمانوں کے لیے بھی جائز ہے۔ اتنے حصے کو منسوخ کہا جا سکتا ہے جس کی تصریح اس آیت میں ہے الاشہر الحرم حرام بالشہر الحرام۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ابتداءً قتال تو ان مہینوں میں ہمیشہ کے لیے حرام ہے، مگر جب کفار ان مہینوں میں حملہ آور ہوں تو مدافعانہ قتال کی مسلمانوں کو اجازت ہے۔ ٹھیک، انجام ارتداد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام کے آخر میں مسلمان ہونے کے بعد کفار ارتداد اختیار کرنے کا حکم یہ دیا کہ حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یعنی ان لوگوں کی دنیا یا آخرت میں سب غارت کیے ہو گئے۔ آگے آیت ہے یسألونک عن الخمر والمیسر۔ 15واں حکم ہے شراب و قمار کے بارے میں متعلقہ حکم۔ لوگ آپ سے شراب و قمار کی نسبت دریافت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان دونوں چیزوں کے استعمال میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو بعض فائدے ہوتے ہیں، اور وہ نہ گناہ کی باتیں ان فائدوں سے بڑی ہوئی ہیں، اس لیے دونوں قابل ترک ہیں۔ معارف کی بات کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے سوالات اور جواب کا جو سلسلہ ان صورت میں بیان ہوا، اس میں وہ یہ آیت ہے کہ شراب اور جوئے کے متعلق صحابہ اکرام کا سوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب اور اس کی پوری حقیقت اور احکام سنیں۔ حرمت شراب اور اس کے احکام۔ ابتدائے اسلام میں رسوم جہالت کی شراب خوری بھی عام تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ بھی شراب اور قمار جوا کھیلنے کا رواج تھا۔ عام لوگ تو ان چیزوں کے صرف ظاہری فوائد دیکھ کر اس پر فریفتہ تھے، اس کے اندر بہت سی خرابیاں تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت بلند ہے، جو چیز کسی وقت حرام ہونے والی تھی آپ اس کی طبیعت اس سے پہلے نفرت ظاہر کرتی تھی۔ صحابہ اکرام میں بھی کچھ حضرات ایسے تھے جنہوں نے حلال ہونے کے زمانے میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد چند صحابہ ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مفاسد کا زیادہ احساس ہوا۔ حضرت فاروق اعظم، معاذ بن جبل اور چند انصاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس احساس کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی شراب و قمار انسان کی عقل کو خراب کرتے ہیں اور مال برباد کرتے ہیں، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ یہ پہلی آیت یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی، یہ پہلی آیت ہے جس میں شراب اور جوئے میں مسلمانوں کو روکنے کی ابتدائی قدم اٹھایا گیا۔ شراب اور جوا اگرچہ انسانوں کی ظاہری فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں ہیں، منافع اور فوائد سے بڑی ہوئی ہیں، اور گناہ کی باتیں وہ چیزیں ہیں مرادیں جو کسی گناہ کا سبب بن جائیں۔ مثلاً شراب میں بڑی خرابی عقل اور ہوش کو زائل کرتی ہے، جو تمام کمالات اور شرف انسانی کا اصل ہے، کیونکہ عقل ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کو برے کام سے روکتی ہے اور برے کاموں اور اگر جب عقل نہ رہے تو برے کام کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں شراب کو حرام نہیں کہا گیا، مگر اس کی خرابیاں اور مفاسد بیان کیے گئے کہ شراب کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں خرابیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، گویا اس کے ترک کرنے میں قسم کا مشورہ دیا گیا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ اکرام نے مشورے کو قبول کر کے سوا شراب کو چھوڑ بیٹھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے چند اپنے دوستوں کی دعوت کھانے کے بعد حسب دستور شراب پی گئی۔ اس حالت میں نماز مغرب کا وقت آ گیا، سب نماز میں کھڑے ہو گئے تو ایک صاحب کو امامت کے لیے آگے بڑھایا، مگر انہوں نے نشے کی حالت میں جو تلاوت کی تو سورہ قل یا ایھا الکافرون کو غلط پڑھا۔ اس پر شراب سے روکنے کے لیے دوسرا قدم اٹھایا گیا اور یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔
ख़ास औक़ात नमाज के अंदर शराब को क़तई तौर पर हराम किया गया। बाज़ औक़ात में इजाज़त दी गई। जिन हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने पहली आयत में शराब को ना छोड़ा, इस आयत के नाज़िल होने पर शराब को मुतलक़न तर्क कर दिया। और जो चीज़ इंसान को नमाज से रोके उसमें कोई खैर नहीं। जब नशे की हालत में नमाज की ममानियत हो गई तो ऐसी चीज़ के पास ना जाना चाहिए जो इंसान को नमाज से महरूम कर दे। चूँकि अलावा औक़ात नमाज में शराब की हुर्मत साफ़ तौर पर अभी नाजिल नहीं हुई थी, इसलिए हज़रात अभी तक औक़ात नमाज के अलावा दूसरे औक़ात में पीते रहे। उतबान बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने चंद सहाबा की दावत की, जिनमें साद बिन अबी वक़ास भी थे। खाने के बाद हस्बे दस्तूर शराब का दौर चला। नशे की हालत में अरब की आदत के मुताबिक शेर व शायरी अपने ख़ास मफ़ाखिर का बयान शुरू हुआ। साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक कसीदा पढ़ा जिसमें अंसारी मदीना के हुजूर अपनी कौम की मदह व सना थी। इस पर एक अंसारी नौजवान गुस्से में आ गया और उनकी जबड़े की हड्डी साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर पर मारी, जिससे इनका सर शदीद ज़ख्मी हो गया। हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस अंसारी से जो सी शिकायत की, उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा बय्यिन लना फ़िल ख़म्री बयानन शाफ़िअन। हे अल्लाह, शराब के बारे में कोई वाज़ेह हुक्म बयान फरमा दे और कानून अता फरमाइए। इस पर शराब के मुतालिक तीसरी आयत सूरह माइदा में नाजिल हुई, जिसमें शराब को मुतलक़न हराम करार दिया गया। आयत ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़ैरु वल मैसिरु वल इंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। इन्नमा युरीदुश शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ फ़िल ख़म्रि वल मैसिरि वयसुद्दूकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाति फ़हल अंतुम मुंतहून। इसमें शराब की मुकम्मल तौर पर हुर्मत भेज दी गई, यानी शराब के हराम करने का दर्जा इर्तिकान जारी रहा। पहले मशवरे के तौर पर, फिर नमाज के औकात में और फिर उसके बाद मुकम्मल तौर पर उसको पीने वाला गुनहगार करार दिया गया। एक हदीस में इरशाद है, शराब ईमान जमा नहीं हो सकते। ये रिवायती निसाई में जामे तिरमिज़ी में हज़रत अनस की रिवायत के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब के बारे में 10 आदमियों पर लानत फरमाई, निचोड़ने वाले, बनाने वाले, पीने वाले, पिलाने वाले, इसको लाद कर लाने वाले, जिसके लिए लाई जाए इसका बेचने वाला, ख़रीदने वाला, हिबा करने वाला, आमदनी करने वाला। और फिर ज़बानी तालीम व तग़लीब पर भी इख्तिफ़ा नहीं किया, बल्कि कानूनी तौर पर ऐलान कर दिया कि जिस किस्म के पास शराब मौजूद हो उसको फ़ला जगह जमा कर दे। यानी शराब की हुर्मत 4 आयतों में वाज़ेह हो चुकी। आगे आयत है, यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून कुलिल अफ़्व कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। यहाँ से आखिर रुकू तक की तफ़सीर करते हैं। 16वां हुक्म मिक़दार इन्फ़ाक़। आपसे दरियाफ़्त करते हैं खैरात में कितना खर्च करें। फरमा दीजिएगा जितना आसान हो इसके खर्च करने से खुद परेशान होकर दुनियावी तकलीफ़ में या किसी का हक़ ज़ाया करके आखिरवी तकलीफ़ पर में ना पड़ जाएं। अल्लाह ताला की तरह साफ़ काम बयान करते हैं कि यानी किसी को तकलीफ़ ना हो। 70वां हुक्म है मुखालतत यतीम, यानी यतीमों का हक़ देने में पूरी एहतियात ना थी। इस पर वईद हुई कि यतीम का माल खाना ऐसा है जैसे दोज़ख के अंगारे पेट में भरना। तो सुनने वाले डर के मारे इतनी एहतियात करने लगे कि उनका खाना भी अलग पकवाते और अलग रखवाते। इत्तेफ़ाक़न अगर बच्चा कम खाता तो खाना बचता और सड़ता, क्योंकि इसका इस्तेमाल तो उन लोगों के लिए जायज़ ना था और ना यतीम के लिए सदका कर देने का इख्तियार था। इस तरह तकलीफ़ भी होती है और यतीम का नुकसान भी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि इसके मुतालिक फ़रमाएँ। आपने फरमाया कि मकसूद हमारा अम्वाल खाने की मुमानियत में ये है कि मुसल्लत को ज़ाया ना किया जाए। जब खर्च शामिल रखने में मुसल्लत हैं तो इसकी मुसल्लत की रियायत रखना अलहदा खर्च करने से जो बख़िलाफ़ मुसल्लत हैं ज़्यादा बेहतर है। तुम लोगों के खर्च शामिल रखो तो कुछ डर की बात नहीं, क्योंकि बच्चे तुम्हारे दीनी भाई हैं और भाई भाई शामिल रहा करें। अल्लाह ताला तो इन्हीं ज़ाया करने के लिए नहीं बल्कि ज़बरदस्ती इनका माल खा जाए उस पर मुआख़ज़ा होगा। सही है। 18वां हुक्म मनाहकत कुफ़ार, यानी कुफ़ार औरतों से निकाह ना करें। अगरचे मुसलमान बांदी हो तो कुफ़ार के मुकाबले में बेहतर है। ठीक है, ये हुक्म इसमें बयान किया गया, क्योंकि जो कुफ़ार औरत होगी वो अपने दीन की तात होगी, तो इसलिए बेहतर ये है कि मुसलमान
عورت سے یا مسلمان باندی سے نکاح جائے، اور مسلمان باندی بہتر ہے کفار کے مقابلے، حالانکہ وہ دیکھنے میں زیادہ خوبصورت ہو، زیادہ اچھی ہو، پھر بھی کفار عورت سے نکاح کی ممانعت ہے۔ مسلمان مردوں کا نکاح کافر عورتوں سے اور کافر مردوں کا نکاح مسلمان عورتوں سے جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ اب اول حکم اس میں یہ دیا گیا کہ مشرک غیر مسلم مراد ہوں، مطلقاً غیر مسلم مراد ہیں۔ قرآن کی دوسری آیت کی بنا پر اہل کتاب کی غیر مسلم عورتیں اس حکم سے مستثنی ہیں۔ ارشاد فرمائے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور مشرک سے خاص وہ غیر مسلم مراد ہیں جو اہل کتاب نہیں۔ تو یہ آیت اپنی جگہ عام ہے تمام غیر مسلموں کو جو کسی پیغمبر اور آسمانوں کی کتابوں پر ایمان نہیں رکھتی۔ دوسری بات جو قابل غور ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان ازواجی حکم کو حرام قرار دینے کی وجہ قرآن میں بیان فرمائی کہ قریبا کفر و شرک کے مبتلا ہو جانے کا سبب بن سکتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ غیر دین کی طرف دعوت دیں، تو اس میں اہل کتاب شامل نہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و محبت کی وجہ سے غلو و شرک میں یعنی قریب جا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اہل کتاب کا اختلاف مسلمانوں کے ساتھ بنسبت غیر مسلموں کے حل کا تھا، کیونکہ قائد اسلام کے 3 عمود ہیں، توحید، آخرت اور رسالت میں عقیدہ توحید، تو اہل کتاب یہود و نصارہ کو بھی اپنے مذہب کے اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ متفق ہیں۔ جدا خدا کو شریک نہ کرنا اصل خود ان کے مذہب میں بھی کفر ہے۔ دوسری بات کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت اور میں غلو کی حد تک جا پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ کہ اہل کتاب کا اختلاف ہلکا قرار دے کر عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہو، تو اس کے برعکس مسلمان عورتوں کا نکاح بھی غیر مسلم اہل کتاب سے جائز ہونا چاہیے، مگر غور کرنے میں فرق ہوتا ہے کہ عورت کچھ فطرتاً ضعیف ہے، اپنے شوہر پر حاکم اور نگراں بنائے گئے ہیں، اس کے عقائد اور نظریات سے عورت کا متاثر ہو جانا مستبعد نہیں۔ اس لیے اگر مسلمان عورت غیر مسلم کتابی حکم میں نکاح رہی تو اس کے عقائد خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے عورت نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ شوہر کے اثرات قبول کرے گی۔ چوتھا حکم ازواجی تعلقات میں بھی جو کچھ اثر ہوتا ہے طرفین میں یکساں ہوتا ہے۔ اندیشہ ہے کہ مسلمانوں کے عقائد غیر مسلم سے متاثر ہو جائیں گے۔ احتمال یہ ہے کہ معاملہ برعکس ہو، غیر مسلم کے عقائد مسلمان سے متاثر ہوں اور وہ اسلام کو قبول کر لیں، تو مقتضی ہے کہ مسلم و غیر مسلم کے ازواجی تعلق کو ممنوع کیا جائے۔ پانچواں حکم یہود و نصارہ کی عورتوں میں مسلمان مردوں کی نکاح کی اجازت۔ نکاح صحیح ہو جائے گا، اولاد ثابت النسب ہوگی، لیکن حدیث میں یہ شاہد ہے کہ یہ نکاح پسندیدہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو اپنی نکاح کے لیے دیندار صالح عورت کو تلاش کرنا چاہیے۔ آج کے لیے سبق یہیں تک رکھتے ہیں، رکوع نمبر 11 تک مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں رکوع نمبر 12 پڑھیں گے۔